بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جمعرات ہے اور میں جمعے کو ہم عموماً بیٹھک میں ملتے ہیں. تو آج جمعرات کو تو سوچ رہے ہو کہ کی ہو گیا, تو وہ اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. اور لائٹ نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کے دور ہے, اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو یاد کروایا جاتا رہے کہ سر کی بتی کوئی نہیں, بجلی کوئی نہیں. اور صحیح طریقے سے یاد کرنا کہ سرکار اگر اجازت ہو تو چلانا پکھیاں. ہاں جی, وہی وہ مینار پاکستان کے نیچے بیٹھ کے جو آپ پکھیاں چلا کرتے تھے. ہاں جی, تو یہ میں ویسے تو ٹاپک بتانا چاہ رہا تھا, لیکن یہاں پر چونکہ بیرونی مداخلت شروع ہو گئی تو میں ٹاپک نہیں دے سکیا. ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ آج نئی گیسٹ ہیں, ہماری دوست ہیں بینش سلیم. بینش سلیم نے اپنا یوٹیوب چینل ایک بار پھر شروع کیا, دی بینش سلیم شو. کی انہوں کہیدا جی لائک کریں, سبسکرائب کریں. ہاں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. میں تو ٹویٹ کر کے کہہ دیتا ہے. ہاں, آپ کو بھی آپ کے دوست کی طرح سبسکرائب کرنا نہیں آتا؟ نہیں, وہ میں تو جی پاتا سی ہے. تو اچھا ہاں, آج ہم کیوں آئے ہیں ایک دن پہلے, اس کی ایک وجہ ہے کہ وجاز صاحب کی بیٹی کی ماشاءاللہ اکلوتی بیٹی ہیں, ان کی شادی ہے, کل رخصتی ہے ان کی, اور کل ہم نے وہاں پر ہونا تھا. تو ہم نے پھر کہا کہ جی کہ پہلے آپ سے ملاقات آج کر لیتے ہیں. تو آپ کو بڑی مبارک ہو سر. تو مبارک مریم صاحبہ کو بھی ہو, آج انہوں نے بڑی تقریر کی تھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ لینڈ مائنز بچھا گئی تھی. تو وہ سوال ہے کہ ہاں, آپ کا سوال کاٹ رہی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ مریم نواز کی اسلام آباد کی اپیرنس کا اور ان کی بیٹی کی شادی کا کیا تعلق ہے؟ آپ ان کی بیٹی کی شادی کا فنکشن سابوٹاج کر رہے ہیں. نہیں, وہ ایک پرسنل فنکشن ہے, وہ ایک سیاسی بیان ہے. مطلب یو آر کمپیئرنگ ایپلز ود اورنجز. نہ کرے, ابھی آپ نے پھل کھایا ہے, اس کو صحیح سے ڈائجسٹ کرے. غلط اچھا نہیں, میں پروٹیسٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, شادی کا فنکشن نجی فنکشن ہے, اللہ تعالیٰ ان کی نصیب اچھے کرے, ان کی وہ بات میں نے چینج اوور مطلب سپیڈ نہ مارنا تھوڑا سا. اگر نجی ہے, اگر نجی ہے تو یہ ہمارے سیاستدان نا آمروں کے ساتھ تعلقات بھی نجی رکھتے ہیں, ہم نے معاف کر دیا. نہیں, وہ مریم صاحبہ نے بھی تو نجی کا معاملہ کہا, انہوں نے ذاتی حیثیت میں کہا. معاملہ سمجھا ہوا ہے نا انہوں نے بھی. تو وہ 2-3 باتیں انہوں نے بڑی کی. ایک تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھاتے پھر رہے ہیں کہ ہو ہی رہا ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں پہلے نہیں سی پتا کہ کی ہونا, تو اس کے اوپر آپ یہ کیا مجبوری کیا تھی کہ آپ نے آنا بھی ہے, عمران خان صاحب کو نکالنا بھی ہے, اور پھر ان کا جو سارا بوجھ ہے وہ اپنے کندھوں پہ بھی اٹھانا ہے, اپنے جوتے بھی کھانے ہیں, اور پھر بار بار کھانے ہیں, ایک ہی جگہ سے کھانے ہیں, ایک ہی ہاتھ سے کھانے ہیں. جی, عمران خان کا نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. ہاں, بوجھ کس کا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں دے دیتی سر, تو میں تھوڑی سی بات دو ٹوک کر لوں. ہاں جی, اور دیکھو پوچھ لو, میں نے تو کوئی اعتراض نہیں. بجال سے آپ کو کون روک سکتا ہے؟ نہیں ہے, کھل کر بات کریں. نہیں ہے نا. حضور اجازت ہے تھوڑی سی بات چند لمحوں کے لیے. دیکھیے, یہ نہ نظر آنے والا ایک شخص, نہ نظر آنے والا ایک ہاتھ ہے, ساڑی خلائی مخلوق ہے. محکمہ زراعت. دیکھیے, پارلیمانی سیاست, جمہوریت اور چیز ہے, پروجیکٹ سازی اور چیز ہے. ہاں, تو اس ملک میں بنیادی جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو حق حکمرانی سے محروم کیا گیا ہے, ان کا حق حکمرانی غصب کیا گیا ہے, اور اس ملک کے اندر ایک پوری فصل, نسل, پوری ایک ریس اس کی آبیاری کی گئی ہے, جسے میرے پاس اردو میں اس کے لیے لفظ نہیں ہے, کیونکہ وہ کام اتنا برا ہے. اسے کہتے ہیں کولیبوریٹر. ہم نے اس ملک میں سیاسی جماعتوں میں, میڈیا میں, اکیڈیمیا میں, رائٹرز میں ہم نے کولیبوریٹر پیدا کیے ہیں جو لوگوں تک یہ بات پہنچنے نہیں دیتے کہ صاحب آپ کی یہ معیشت ساجے دار ٹھیک ہے, حصہ پورا لیتے ہیں اپنا. شریک ملزم. نہیں, وہ اور چیز ہوتی ہے. شریک ملزم جو ہے بیٹر کہلاتا ہے نا, تو اس کو تو ہم شریک جرم کہہ سکتے ہیں. ساجے دار, یہ ساجے دار ہے, اور یہ ساجے دار بھی اس کے ساتھ ہیں جو میں جان بوجھ کے ایک لفظ غنیم ہے. غنیم,
میرے غریب نے یہ مجھ کو پیغام دے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ جو معاملہ مارچ میں یہ جو فیصلہ کیا گیا فیبرری میں کہ تحریک عدم اعتماد ہوگی، یہ جان کے سمجھ کے سوچ کے کیا گیا ہے، کیونکہ وہ پروجیکٹ جو 10 سال کے لیے ہم پہ مسلط کیا گیا تھا، اگر ہماری سیاسی قوتیں سیاسی عمل کے ذریعے اسے 3.5 سال میں زمین بوس کرتی ہیں تو آئی وڈ ٹیک اٹ اینی ڈے ایز اے کیپٹن وڈ سے کہ میں یہ کسی بھی دن یہ سودا میں اس کو خسارے کا سودا نہیں کہوں گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ فرمائیے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی اور وہ بدستور ظاہر وزیر اعظم رہتے تو کیا اس صورت میں جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ واپس لے لینا تھا؟ ہم نے نہیں لینا تھا نا. نہیں جو انہوں نے 28 فروری کو کیا اس ملک کے ساتھ کہ انہوں نے سبسڈی دی. نواز شریف صاحب نے ایک بات کہی تھی گجرانوالے کے جلسے میں، انہوں نے کہا سی سوغات تہاڈی لیاندی ہے تے بھگتو گے بھی تسی. جنی دیر بھگتنا سی بھگتتے نا بادشاہ ہن کیوں اسی بھگت رہے ہیں؟ میرے آقا ہے اودا ہی سمر ہے. یہ وہی پھل ہے جو اسی بیل پہ لگا ہے. نہیں مطلب اس کے بھائی جان جو دن رات ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، آپ کا خیال ہے وہ نہیں بھگت رہے ہوں گے یا ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ان کے خون نہیں ابل رہے ہوں گے؟ لیکن اتنا تو کوئی نہیں ہوتا نا کہ آپ کی فیملی کی تصاویر جو ہیں. مسئلہ ان کے وہ ٹویٹر ٹرینڈ سے انہیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مسئلہ تو مجھے پرابلم پیش کرنی ہے نا، فیس کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں وہ سارے جو رونے ہیں، وہ جو تبدیلی آئی ہے، اس کے کیا ثمرات آئے ہیں وہ میں بھگت رہا ہوں، وہ ہم سارے پاکستانی بھگت رہے ہیں. وہ ٹاپ ٹرینڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں نہیں وہ بھی ٹھیک بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم آتے ہیں اس پہ. سیدھی بات یہ ہے کہ اگر ہم ٹیشو کوئی بھی لینا چاہے شہباز شریف کے دورے حکومت میں لے سکتے ہیں، فری پڑے ہوئے ہیں کمپنی سے خرچہ. میں مینار پاکستان صاف کرنے ہاں پسینہ صاف کرنے کے لیے. جی اس نے کہا کہ نہ ہم سمجھے بینش نہ ہم سمجھے نہ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پوچھئے اپنی جبی سے. ٹھیک ہے سر آپ. اچھا تو سید بات یہ ہے کہ 4800 ارب کا ریونیو کا ٹارگٹ رکھا گیا. جی ٹھیک ہے. 2000 وہ لیوی اور ٹیکس یہ جو یوٹیلیٹیز پہ اور یہ پیٹرول پہ بڑھا کے وہ حکومت کے کھاتے میں جائے گا. وہ جو 4800 ہے نا اور 2000 اس میں ڈال کے 7000 کا جو ٹارگٹ بنتا ہے اس کا 92% صرف 2 مدوں میں جا رہا ہے. ایک ہم نے جو قرضے اور ان کا سود جو واپس کرنا ہے، دوسرا ڈیفینس ہے. میں ڈیفینس پہ بات نہیں کرتا، میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی جان یہ جو قرضے لیے ہیں نا ہم نے 74 برس میں، ان کا آڈٹ کرو. یس آپ بات نہیں کر رہے. میں بات نہیں کر رہا. نہیں بات یہ ہے یار کہ وہ میں سر جی صاحب آپ کا میں ذرا خاتون سٹارٹ وہیں سے ہونا چاہیے تھا. نہیں میں نے کہا کہ میرا انہوں نے بہت زیادہ مورال بڑھا دی ہے وجاہت صاحب نے، تو اب میں بھی ذرا کھل کے بولوں گی. مجھے بھی اجازت ہے. میرے خیال سے ان سب میں سب سے زیادہ اجازت مجھے ہی ہوگی بیکاز آئی ایم دی نیو اینٹرنٹ. میں تو صرف 2-3 چیزیں کہوں گی میری ناقص رائے میں. 2-3 چیزیں وہ یہ ہیں کہ اس ملک میں دیکھنا وہ بہت ہی ناقص نہ نکلا ہے. نہیں اتنی رائے تو زندگی رہنی ہے نا. رائے تو رہے گی، اتنی ناقص نہیں نکلے گی جتنی ناقص یہ حکومت اور یہ ایکسپیریمنٹیشن ہو رہی ہے. میں تو صرف یہ کہوں گی کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کو ایک تجربہ گاہ سمجھتے ہیں اور اس پہ آئے روز، آئے سال، آئے سیمیسٹر یا آئے انتخابات کے سیزن میں ایک تجربہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو اب یہ سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ پاکستان ایک تجربہ گاہ نہیں ہے. کیونکہ جب تجربے فلاپ ہوتے ہیں تو اٹ از فار ایوری بڈی. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر اثر ہوگا اس پر اثر. اچھا یہ کہہ دینے سے ہو جاتا ہے، کہہ دینے سے ہو جاتا ہے کہ یار کہ ہم کہنا تو چھوڑ سکتے ہیں نا، دوبارہ نہیں کریں گے جی. وہ یہ اس کے لیے تو پھر کوئی بیٹھک ہونی چاہیے، کوئی پارلیمان کا سیشن ہونا چاہیے، کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، کوئی نہیں گرینڈ ڈائلاگ تو پارلیمان کے اندر ہی ہوگا نا. پارلیمان کون ہوتی ہے؟ پارلیمان میرے یہ ساری کی ساری گولیاں ہیں. وہ سیاستدان جو ایک ٹاک شو میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، وہ پارلیمان میں بیٹھ کے قانون سازی کیا کریں گے. میں ایک اور سچ بھی آج آپ کے توسط سے لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو یا فار دیٹ میٹر پاکستان کے حکمرانوں کو ہم جیسے صحافیوں کے یا ان جیسے بھی سینئر صحافیوں کے مشورے چاہیے ہوتے ہیں. انہوں نے کرنی اپنی ہے. نمبر 2 یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی جینونلی کوئی ترمیم یا کوئی قانون سازی کرنا چاہتا ہے.
کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو نہیں وہ کرنا صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک کرسی ہے جس کا نام ہے وزارت عظمیٰ. وہ جو عظمیٰ صاحبہ ہے نا وہ سب کو بڑی پسند آتی ہے. اچھا عظمیٰ دے نال نا دو عظمیٰ ہیں. جی ایک کی طرف رہیے گا, دوسری طرف مت جائیے گا. جی میں اسی طرف ہوں جس کی طرف سب جانا چاہتے ہیں. میں اس عظمیٰ کی طرف ہوں. تو وہ جو عظمیٰ ہے نا وہ سب کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہے. میں آپ کو خیر نام نہیں لوں گی کیونکہ اچھا نہیں لگتا. سیاستدانوں کے ساتھ آپ کی بے تکلفی بھی ہوتی ہے, ایک اچھی آپ کی بات چیت بھی ہو جاتی ہے, بیکاز ہم سارا دن انہیں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, شوز انہیں کے ساتھ کرتے ہیں. مجھ سے کل ہی ایک سیاستدان نے جو کہ لنڈن میاں صاحب کو ملنے گئے ہیں, لنڈن پہ میری ان سے فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے کل ہی بڑے آزراہ مذاق پوچھا کیونکہ میں نے ان کو بہت تانا مارا کہ ہاں جی آپ تو کہتے تھے کہ سلیکٹڈ کا مزہ آیا, تو اب آپ کو مزہ آ رہا ہے, آپ تو الیکٹڈ ہوئے نا. اگر وہ تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ آپ کبھی وزیر اعظم بنی ہے. میں نے کہا اللہ نہ کرے. آپ کبھی وزیر اعلیٰ بنی ہے. میں نے کہا اللہ نہ کرے. میں نے کہا بھائی آپ دوست ہیں کہ دشمن؟ جو میں کر رہی ہوں مجھے وہی کرنے دیں, میں یہ. تو پھر آپ کو کیا پتا کہ کیا مصیبتیں ہوتی ہیں, کیا جھمیلے ہوتے ہیں. یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو کیا پتا کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, یا آپ عوام کو کیسے سمجھائیں گے. لیکن عوام کو یہ سمجھ آتا ہے کہ آج اس کے گھر میں روٹی کتنے کی ہے, دال کتنے کی ہے, کوکنگ آئل کتنے کا ہے اور پیٹرول کتنے کا ہے. عوام کو یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ چاہے اپنی ذاتی دشمنی کو درگزر کر دیں کہ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن ہمیں پڑھنے والوں نے, بتانے والوں نے, سکھانے والوں نے یہ بتایا کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے آئین پاکستان. آپ یہ فیصلہ اور یہ بغل میں رکھنے کے لیے نہیں, عمران یہ فیصلہ کر لیں, آپ نے بغل میں رکھنی ہے آپ رکھ لیں, لیکن آپ ایک دفعہ فیصلہ کر کے دیکھنے والے, سوچنے والے, سمجھنے والے کو یہ سمجھا دیجئے کہ بھائی اگر ہر چیز آئین کے حساب سے ہونی ہے نا تو پھر اس میں کمپیشن نہیں ہے. بٹ صاحب یہ آ گئے, بٹ صاحب نا ویسے نا عمران خان والی شرٹ پا کے آئے جو بٹ صاحب ہے نا یہ بٹوں کو بدنام کرتے ہیں. بٹ صاحب لیٹ آ کر کے ہر جگہ پہ, لیکن وی لاگ میں سب سے آگے ہیں. نہیں ایک اور جگہ پہ جہاں پر ڈالر بن رہے ہیں. آج کتنے ڈالر سے مجھے یاد ہے, میں نے اس لیے ذکر کیا ڈالر کا, 207 روپے کا ایک ڈالر ہو گیا. جہاں ڈالر بن رہے ہیں اور رضی صاحب تو کہتے ہوتے تھے 210 روپے تک نہ پہنچن دینا. 210 پہ پہنچ گیا تو پھر جو ہے وہ تباہی پھر جائے گی. تو یہ پہنچے گا کیونکہ پیٹرول ابھی اور مہنگا ہونا ہے. اس کے بعد الاسٹک ٹوٹ جائے گا. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے وہ ہم سپائرل اس میں آ جائیں. میں ایک چیز عمران یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی, پھر آگے مائک آبویسلی رضی صاحب کو آپ دیجئے, امداد صاحب کو دیجئے. سب یہ جو آئیڈیا ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, یہ اپنے آپ میں ہی بڑا ہی غلط آئیڈیا ہے. اس لیے غلط آئیڈیا ہے کیونکہ اس سے آپ کو سیاستدانوں کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کام اس طرح سے یکسوئی کے لیے نہیں کرنا چاہتے, سب اپنی سیاست, اپنی کرسی بچانا چاہتے ہیں. آپ کو میں سمجھا دیتی ہوں اور آپ کا پورا حق ہے, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کیونکہ بیٹھک کا مقصد ہی یہی ہے. انہوں نے عمران خان کو یہ دکھانا تھا نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کا سمپل ایک طریقہ تھا کہ آپ اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آتے. اسپیکر اپنا لا کر بٹھا دیتے, آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کو کس کس کی کتنی سپورٹ حاصل ہے, اور آپ عمران خان کو اس کی پلیس پہ رکھ سکتے ہیں. آپ نے نہیں کیا, آپ نے کہا جی ڈائریکٹ ہم نے عمران خان کے خلاف کرنا, اور یہ آپ کو پتا تھا کہ وہ بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے. پیپلز پارٹی کو بھی پتا تھا کہ بارودی سرنگیں بچھا کے گیا, ورنہ پیپلز پارٹی جہاں پہ ہر جگہ پہ نون لیگ کو بلیک میل کر رہی ہے کہ یہ کرے وہ کرے, وہ وزارت کیا اس کو کیا کہتے ہیں, نہیں ناٹ عظمیٰ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس فائنانس منسٹری کے لیے بھی اپنا کینڈیڈیٹ لاتی. زرداری صاحب سے بہتر کوئی صدر ہو سکتا ہے پاکستان کا, یہ میں جینوئنلی کہہ رہی ہوں. ان کے کیلیبر کا کوئی سیاستدان نہیں ہے, صدر ہونا چاہیے. وہ پریزیڈنٹ کے لیے کیوں نہیں لڑ رہے, کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت, مجھے یہ آئین قانون نہ بتائیں, مجھے کوئی بھی جماعت اس ٹائم پہ آئین قانون نہ بتائے, کیونکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نہ بتائے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ آئین صرف اپنی سہولت اور کنوینئنس کے لیے استعمال ہوگا. کیونکہ اگر وہ کنوینئنس کے لیے ہی استعمال نہیں ہونا ہوتا تو آرٹیکل 6 کا واحد ایک شخص ہے پوری 22-23 کروڑ عوام میں, اور ان تو میری اس کی میری صحافت یا رپورٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا میرے پرسنل تربیت سے تعلق ہے کہ مجھے گھر میں یہ سکھایا گیا ہے کہ کسی کو برے وقت میں نہ چھوڑو اور کسی کو برے وقت میں نہ مارو. سو میں سمندر کو کوزے میں صرف ایک جملے کے ساتھ بند کروں گی کہ اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آئین معتبر ہے, سو نو میٹر واٹ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, کیونکہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. آئین قانون ایموشنز نہیں دیکھتا,
माथे पे वो क्या इंसाफ की देवी, उसके माथे पे पट्टी बंदी होती है ना, आंखों पे पट्टी बंदी होती है। अगर आइन सुप्रीम है, मुंह पे बजी, अगर आइन नहीं ना, तो मुंह पे भी तो नहीं बंजी हुई ना। क्या खान साहब के मुंह पे बंजी हुई है? नहीं, क्या मरियम साहिबा के मुंह पे बंजी हुई है? आज तो मतलब माशाल्लाह मैंने मरियम साहिबा का वो रूप देखा, तालियां बजाएं, सारे तालियां बजाएं, पहले तालियां बजाएं, अगर माइक चाहिए तो तालियां बजाएं। नहीं, आप पहले तालियां बजाएं। भाई शेर की बच्ची ने दलेरी का मुजाहिरा किया। एक तो मतलब इट टेक्स नो देखा ना, अंडर एस्टिमेट कर। इसलिए कह रही हूँ इतने गट्स लगते हैं। पता क्या, मेरे से कुछ गलती हो जाए ना, मैं तो अगले दिन सुबह उठ के शीशे में अपनी शक्ल नहीं देख सकती। रात को 11:30 के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हुकूमत 24 रुपए पेट्रोल के बढ़ा रही है, और अगले दिन कोर्ट के बाहर आप जब आकर के ये बात करें कि नवाज शरीफ कितना बड़ा लीडर है, बहुत बड़े लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, इतने बड़े लीडर हैं, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। यहाँ से आप जल्दी आइए, आप सिर्फ आपका इंतज़ार हो रहा है, तो बड़ी हिम्मत चाहिए। अभी चंद घंटे नहीं हुए पेट्रोल बढ़े हुए, आप मुझे ये बताना चाह रहे हो कि हाय शफकत इमरान के दिल में कौम का इतना दर्द है कि वो इमदाद सुमरू की बल्ली भी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। तो भाई आप तो फिर इंसान ना हुए, आप तो इस मुल्क के मखलूक ही नहीं है, आप तो फरिश्ता हो गए। कि अगर इमरान खान की बल्ली, क्योंकि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, तो माशाल्लाह हमारी पाक फ़ौज सलामत रहे, वो नहीं होने देगी मुल्क को डिफ़ॉल्ट, मुझे पक्का यकीन है। अच्छा जी, आप तो फरिश्ते हैं सर, आप तो मतलब शफकत इमरान साहब आप फरिश्ते हैं कि आप इमदाद सुमरू का जो मामला है वो अपने ऊपर ले रहे हैं, आप रज़ी की बल्ली अपने ऊपर ले रहे हैं, आप फरिश्ते हैं, आपको पूजना चाहिए सर। चलो सर, तो मैं सिर्फ एक गुजारिश कर दूं कि जब मौका मिले मुझे इख्तिलाफ की इजाज़त दे दीजिएगा, लेकिन से पहले इख्तिलाफ करेंगे। नहीं वो इकट्ठा इख्तिलाफ हो जाएगा। देखिए बात ये है, मैं थोड़ा सा ना माजी के झरोके में जाना चाह रहा हूँ सर, झरोके की साढ़े अनबुवे चले। मुल्क के अंदर पहला माशाल्लाह लगा, वो माशाल्लाह जो था वो जाते जाते माशाल्लाह की एक्सटेंशन के नाम के ऊपर दूसरे आमर के हवाले कर गया जी। दूसरे आमर ने बंदूक निकाली और कहा कि पहले मुझे सदर मुंतखब करो, वरना मैं इंतखाब का नतीजा तस्लीम नहीं करता। ठीक है, और उन्होंने मुल्क तोड़ने को प्रेफर किया बजाय इसके कि वो अवाम की राय का एहतराम करते हैं। सही। और जो पहली दफ़ा अक्सरियत ने अकलियत से आज़ादी हासिल की, अक्सरियत ने अलग मुल्क बना लिया, ठीक है। और जो अकलीती पार्टी हमारे पास बच गई थी, उसके भुट्टो साहब ने उस बचे हुए मुल्क को रेस्क्यू किया। आज तक भुट्टो तारीख के कुछ लोगों ने कटहरे में खड़े कर रखा है कि पाकिस्तान भुट्टो ने तोड़ा। पढ़ाया गया ना मुतालिया पाकिस्तान में लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसके बली दी भुट्टो साहब ने इस मुल्क को आइन दिया, और सारी वो जो गलत कारियाँ थी यहाँ पे अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी साहब हथियार डाल के और भारत की जेल भुगत के तशरीफ लाए। उनको कुछ सियासी पार्टियों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपने जलसों में हीरो के तौर पे पेश किया। मैं थोड़ी सी याद दहानी करवा दूं। और भुट्टो साहब इस कौम के मुजरिम ठहरे, और जिन लोगों को पता है तारीख का वो आज भी कहते हैं कि यार ऐ नहीं हुआ सी, लेकिन अभी तक वो पैरेलल थॉट चल रही है कि भुट्टो पाकिस्तान तोड़ने का मुजरिम था, इधर हम उधर तो। भुट्टो साहब भी अगर ये कहते उस वक्त, मैं बात को समेटते हुए बात कर रहा हूँ कि भाईजान ठीक है, अब काम खराब हो गया, मैं क्यों ये बली उठाऊं अपने सर पे लूं, ठीक है ना। तो वो भी एक सियासतदान के तौर पे अपने 70s और 80s में परवेज लाई की तरह जिंदा होते और अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे होते। वो गए, उनको लटका दिया गया, उनकी फैमिली की गैर फितरी मौत हुई, आपको भी पता है। नहीं, गलती जहाँ पे थी वो अब भी हुई, वही हो। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये सियासतदान का काम होता है। नहीं काम होता है, सुन लीजिए ना, लेकिन सुनते लवो ना। सियासतदान जो होता है ना, वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करता है, उसे सबको लेके साथ चलना होता है। किसी ने उसको वोट दिया है या नहीं दिया, उसने सबको लेके साथ चलना होता है। भुट्टो साहब की जो किताब है उसका प्रीफेस पढ़ लीजिए, मुजरिमों को भी साथ लेके चलना होता है, असैसिनेटेड मुजरिमों को भी साथ लेके चलना होता है। उनको इसका अदालत को फैसला करना है। भुट्टो साहब ने केस किए थे उनके खिलाफ, जिन्होंने हुद्दुर्रहमान की आपने दबा के बैठ भाईजान 74 में तो आपने आके आइन मुकम्मल किया, 74 में सर जी। भुट्टो साहब अल्लाह को प्यारे कब होते हैं? तरमीम सारी तो 74 तक होती रही ना उसके अंदर। हाँ, आपने उन्हें मतलब कि यहाँ भुट्टो साहब ने जो गलती की, नवाज शरीफ ने कारगिल पे वो वाली गलती की जी, और फिर गलती हो रही है। मैं यही कह रहा हूँ हमारा काम है इसको पॉइंट आउट करना, और हम हर मौके पे करते रहेंगे बीइंग ए जर्नलिस्ट। लेकिन हम जरा तारीख को सीधा कर ले
इसी तरह कारगिल के ऊपर फंस गए सन जी, ठीक है, भेजा नवाज शरीफ को जाके माफ़ी तलाफ़ी के लिए, माफ़ी तलाफ़ी हुई, लेकिन नवाज शरीफ कारगिल बेच आया, वरना तो हमने कश्मीर ले लिया था। ये मुशर्रफ ठीक है? साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान है, मैंने भारत को गर्दन से पकड़ गर्दन से दबोच लिया था, ठीक है, शारक से गर्दन से गर्दन नहीं, को होर गल कही सी उन्होंने, लेकिन चलो छोड़ो परे। अच्छा, अब जनाब यही और वो नवाज शरीफ साहब के साथ भी वही हुआ, वो तो अरबी दरमियान में आ गए, वरना हमने एक अदद मकबरा गड़ी खुदा बख्श की तरह इधर भी बना लेना था। मुख्तसर के हमारे सियासतदानों ने नहीं सीखा। अब वही तीसरा एपिसोड हो रहा है। अब तीसरा भाई आप क्यों मलबा उठा रहे हैं उनका? मैं बात करना चाहूँ, मैं गुजारिश बस मैंने ये करना था कि सियासतदान का ये काम है, वो ये बलि देता है और उसे देनी है। सर एक दो रास्ते हैं हमारे पास, हमारे मैं आप रास्ते जरूर बताइएगा, सॉरी नहीं, सिर्फ ये एक चीज रजी भाई, ये किसने काम सौंपा है? क्या गूगल के ऊपर ये डेफिनेशन में आता है कि सियासतदान क्या काम है? पॉलिटिक्स इसी का नाम, सियासत इसी का नाम है, सियासत इनसे सवाल नहीं, इसका जवाब वो देंगे, इसका वो जवाब। मैं जरा मैं वो बारे अमानत है जो उठाना पड़ता है यार। अच्छा एक मिनट, मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल है कि आपने बोझ उठाना है और तुसी कहना हुण तू नवा गंद कर, मैं वो भी आ चुका हूं। आपने ये करना था। सर एक मिनट सर, मैं क्या पाकिस्तान का दस्तूर जब टूटे उससे हिसाब नहीं लेना चाहिए कि क्यों तोड़ा गया भाई? एक मिनट, आपने हिसाब लेके देख लिया? किससे लिया? नहीं देख लिया, आपने हिसाब लेके देख नहीं लिया? तो बजाज साहब, हम आगे बढ़े। हमारे पास पहले किसी भी डिक्टेटर के ऊपर मुकदमा नहीं बनता था, इस बार डिक्टेटर पे मुकदमा बना। बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम हम कोर्ट। आगे बढ़े। क्या आगे बढ़े? आप आगे बढ़े, आपने मुशर्रफ को बाहर भेजा। और सर आज की आपने हालत में पहले वो- आपने मुशर्रफ आपके को पास दो बाहर ऑप्शन भेजा। है, एक मिनट, आपके पास दो रास्ते हैं उस्ताद जी एक मिनट सिर्फ। आपके पास दो रास्ते हैं, आप या तो अफगानिस्तान की तरह बंदूकें उठाकर लड़ें, या फिर प्रोसेस इर्तका ये है। सियासत इसी का नाम है, सियासत इसी का नाम है। पाकिस्तान सर एक मिनट, पाकिस्तान में एक दस्तूर है, पाकिस्तान में एक कानून है। क्या दस्तूर की पासदारी करना और दस्तूर को लपेटने वाले से पूछना क्या वो बंदूक उठाना है? मैं बताऊं क्या हुआ? मैं एक मिनट आ रहा हूं। एक मिनट वजाहत साहब, आप ये मेरे सवाल को अगर एड्रेस कर देना तो ये मेरे ख्याल से सबके सवाल का जवाब मिल जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ये कब और कौन ये डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान कैसे चलना है? आईने पाकिस्तान के हिसाब से कि अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से? आर्टिकल 6 निकाल दे, सारे सियासतदान बैठे मिलके बैठे, आर्टिकल 6 ऑब्सोल्यूट कर दे। भाई, किसने रोका आपको? चलाना कैसे? बरादरान मोहतरम, मेरी बात सुन लीजिए। अब आज तो जो है ना वो बीच में जो है वो एक उसको क्या कहते हैं, हमशीराने मोहतरम, हमशीरा भी, हाँ सिनफे हो गया। ठीक है। देखिए, अदालत में ले जाया जा रहा था परवेज मुशर्रफ साहब को, उनकी गाड़ी रोकी गई, मोड़ दी। हाँ जी, और उनको जो है वो उनको ले गए वहाँ, वो जो मेडिकल FIC, ठीक है, और 42 दिन वो वहाँ रहे और वहाँ से उनको मुल्क से बाहर ले गया। ये वही हरकत थी। वज़ीर आज़म कौन था? मेरी तो सुनिए ना, मैं फिर ये पूछूंगा कि जब सिकंदर मिर्जा से इस्तीफा लिया था तो वज़ीर आज़म कौन था? नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो उसका जवाब दूंगा कि जो मेरे सामने हुआ, जो मेरे सामने हुआ, मैं उसको तो आपने नहीं पूछा उस वक्त तुमसे? एक मिनट, 4 जुलाई की रात को जो हुआ उस वक्त वज़ीर आज़म कौन था? 4 जुलाई की रात को ना होता, अगर आप जो ये थे ना हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक करते हैं, क्या ख्याल है? आपका ख्याल है कि मैं ये बात भूल जाऊं कि भुट्टो साहब किसका लगाया हुआ पौधा थे? भुट्टो साहब उसी नर्सरी से आए थे। तो फिर ठीक है। तो आप अजीब बात कर रहे हैं। और भाई एक मामला जो है वो मैंने जब कहा तो फिर मैंने कहा अगर सारे पौधे उन्हीं के लगाए हुए हैं, सारे पौधे उन्हीं के लगाए हुए हैं, उसके बावजूद तो फिर तरीका ये है कि वो सारे पौधे मिलके बैठे हैं, आर्टिकल 6 को निकाल दें और उनको पार्लियामेंट में आप दे नशिस्तें दें। औरतों को दी हुई है ना, तो आप जाबरों को भी दें। मैं इस पे एक मिनट, सॉरी, ये जो बैठक है ये हाईजैक हो गई है, ये हाईजैक हो गई है। मैं इस तरफ आना चाहती हूँ, हालांकि मैं एंकर नहीं हूँ इसकी, मैं फिर भी मैं भट्ट साहब की तरफ और
اپنے ادھر بھائی نوراللہ صاحب کی طرف آنا چاہتے ہوں اس سوال کے ساتھ. حکمرانوں کے بٹ صاحب بڑے کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں. ہم عوام ہیں, غریب عوام, وہ جو 22 کروڑ ان میں سے چلو 1 کروڑ نکال دیں وہ اشرافیہ ہوں گے, نہیں 1 کروڑ تو نہیں, بہت زیادہ ہو گئے, 50 لاکھ نکال دیں اشرافیہ اور حکمرانوں میں. وہ جو باقی جو لوگ ہیں ان کے مسائل نے اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں. یہ حمود الرحمان کمیشن, یہ آرٹیکل 6, ان کے بڑے سادہ سادہ مسائل ہیں. کھان نو روٹی نہیں, زہر کھان نو پیسے نہیں. ان کا فیصلہ کون کرے گا, ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں صرف اینی گل کرنا چاہنا کہ پرویز مشرف بہت بھارا ہے, بہت مضبوط آدمی ہے, وہ بہت بھار ہے. انسٹیٹیوشن پوچھے کھڑا جناب, انسٹیٹیوشن کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ وہ واپس آئے. انسٹیٹیوشن کی کیڑی لیڈرشپ ہوندی, پہلا سوال میرا ہے. ٹھیک ہے, لیڈرشپ تو عوام لے کے آتے ہیں. اور ایک مجرم جس کو عدالت نے سزا سنائی ہوئی, اچھا دوسری بات اس کی ادا سسپینڈ نہیں ہے. اچھا میری بات سنیں سر, وہ بہت پارا ہے سر, انہوں چھڑ دو. ایک قاسم سوری نے آئین توڑیا, ہاں جی توڑا نا, نوٹس لیا, سپریم کورٹ نے لیا. یار انہوں چھڑ دو, قاسم سوری نو تو پھڑو پائے نا, وہ تو آرٹیکل 6 لا دیو, وہ بھی انہوں نے. ٹھیک ہے, اس پر لگا دے یہ حکومت کچھ تو. اچھا یہ پرویز لائی روزانہ کی بنیاد پہ ڈرامہ کر رہا ہے, یہ سرکاری وسائل سے 1-2 پارٹیوں کا اجلاس ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ میں, قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے خلاف وہ قانونی کارروائی کر رہے ہیں. یار کچھ تو کریں سر. آپ ان کے آدمی کو, اگر آپ ان کے آدمی کو کچھ نہیں کر سکتے تو پھر بھائی جان آپ اس طرح کریں کہ جدے چلے جو واپس, پھر نہیں پھر جدے واپس چلے جاؤ جی. آرٹیکل 6 نکال دیں پھر آپ کا یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی تک نہیں ہے, آپ کو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں. اور یار یہ دونوں بہت بڑے ہیں. میں آپ کو چھوٹی مثال دے لگوں, میں بڑے بڑے لوگوں کی گل کی تھی یار, جو پی ٹی وی کا, اور میری بات سنی یار, ابھی ہاسیا نہ پا بیچ گل سیریس ہے, پی ٹی وی کا ڈائریکٹر نیوز یار مریم اورنگزیب کہندی ہے فلانا فلانا کام کرنا, کہندا میں نہیں کرنا. مریم اورنگزیب اس کو ہٹا نہیں پا رہی. ان کا آدمی اندازہ لگائیں, کلیبوریٹرز یہ حالات ہیں. اس حکومت کے جب پائے نا کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. ہاں بالکل. نوراللہ صاحب آخری کلمات آپ کہیں گے. اور بہت خوش ہے, ساری نہیں, مجھے تو پتہ چلا تھا پچھلی دفعہ بھی سب لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے جو میں پہلے کر رہا ہوتا تھا, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سب لوگ اتفاق کر گئے. مسئلہ یہ, میں مصروف تھا ایک الیکشن. شکریہ, بڑی مہربانی. الیکشن لڑتے ہیں لیکن سیاست کے خلاف نہیں. میں سیاست کے خلاف نہیں ہوں, میں سیاست کے بالکل سیاست کی تھی مجھے پتا, میں سیاست کے بالکل خلاف نہیں ہوں. دستے خطا تیری غلط کاری کو, یہ الگ بات کہ ہم چپ ہیں مگر جانتے ہیں. اچھا بس یہ ہماری باتوں کو جانتے ہیں, باقی سب جگہوں پہ مسئلے سامنے آ جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب بھی ہیں آج کل. اچھا پہلے والا تو سلیکٹڈ تھا نا, تو انہوں نے کل شام میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی سمری مسترد کر دی اور لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے. اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب جو وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہیں, انہوں نے آ کر, آپ کی انفارمیشن غلط ہے, آفیشیل نہیں میں دسنا ہویا ہے کہ سمری گئی سی 5 روپئے دی, تھوڑے پیسے دی, انہیں واپس کی تھی, انہوں نے بہت بتا لیا وہ ریجیکٹ. یہ جو قیمتیں ہیں نا, یہ تو آپ اب سارے نو وجدی ہیں قیمتیں, ظاہر ہے سب نو وجنی ہے, میں نے بھی وجنی ہے, تانوں وجنی ہے, لیکن اس ذمہ داری عمران خان. بالکل عمران خان نہیں ہے, عمران خان کو لانے والے ہیں بھائی. ہاں پروجیکٹ عمران لانچ تجربے کرنے والے ہیں, یہ اس کے ذمہ دار ہیں, یہ اس حکومت میں مہربانی کر. نوراللہ صاحب صرف ایک جس کا جتنا قصور ہے نا پائے نا 19 سزا دیو, ابھی سارا کچھ یار انہاں دے کولو اوے ادھار مائک لیا, میں بھائی ادھار مائک لیا یار. حکمران صاحب دیکھو غصے نے آج جو ہے نا عمران شفقت اور بٹ صاحب نے لگتا ہے نمک کھا لیا ہے پروگرام سے پہلے, دونوں کے بلڈ پریشر آئی ہے. اچھا سر ابھی 30 روپے لیوی کے بڑھنے ہیں, 17% جی ایس ٹی لگنا ہے, تقریباً کوئی 70 روپے اور پیٹرول پہ آنا ہے, 305 310 پہ جانا ہے. اور یہ بات عمران خان نے, یہ بات آخری جملہ عمران خان نے محیط پیرزادہ کے ساتھ جو آخری انٹرویو تھا اس میں اس نے کہا کہ معاہدے تو میں کر گیا تھا نا, مجھے پتہ ہے کہ کیسے کرنا تھا, 310 پہ جائے گا, کہتے معاہدہ میں کر گیا تھا. سر یہ کہہ گیا وہ 310 پہ. یہ آپ بالکل فائنل ورڈز بولیے گا. یہ تو بات عمران خان صاحب نے جو کی سو کی, یہ تو آج مریم نواز صاحبہ نے کھڑے ہو کے کی ہے کہ بھئی 300 اور 300 پلس جو ہے وہ پیٹرول جا رہا ہے.
ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں طریقے نکالنے ہوں گے نا، اس کے لیے طریقے کیا ان طریقوں پہ اگلے کیا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے اوپر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، ان کو خوش کر کے بیٹھے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نہیں شہباز شریف صاحب تو یہ کلیم کرتے تھے کہ بھائی ان کے پاس ٹیم بھی ریڈی ہے، پلان بھی ریڈی ہے. وہ ٹیم اور پلان انہوں نے کب کرنا ہے؟ اگلے انتخابات میں لے کر آنا ہے. یہ عمران خان صاحب بھی بتاتے تھے کہ ان کے پاس ٹیم ریڈی ہے اور 100 دنوں میں وہ تبدیلی کر دیں گے. اور ہاں وہ 200 ماہرین تھے. اچھا یہی شہباز شریف صاحب کہتے تھے، لیکن ان پوری شہباز شریف صاحب تو اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ تو خیر دوسری پارٹی بھی تھی، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان، ایم کیو ایم، سب ان کے ساتھ ہے. پارٹی تو اپنا کام کرے. بے نظیر انکم سپورٹ کتنے پیسے تو دے رہی ہے. مسئلہ دیکھیں، بلاول صاحب جاتے ہیں ایک تو پیٹرول اپنی پروفائلنگ کر رہے ہیں. پیٹرول 310 تک جانے کا ہے. دوسرا اصل جو اس کا امپیکٹ اگلے 2 ماہ میں آئے گا وہ ڈیزل کا آئے گا، جو بھی فوری نہیں آ رہا، لیکن جب 2 ماہ بعد آئے گا. مریم نواز کو اور مفتاح اسماعیل کو اور نواز شریف کو اس سے کیا غرض ہے کہ پیٹرول کی کیا قیمت ہے؟ وہ تو کوئی غرض نہیں ہے انہوں نے حکومت لینی ہے. نہیں انہیں اگر الیکشن لڑنا ہوتا اگر وہ الیکشن لڑنا ہوتا تو پاکستان میں آتے. انہیں جب کلیئرنس ملے گی، جب ان کی ڈیل ہو جائے گی، جیسے ڈیل کر کے وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں، ویسے ہی جب ڈیل ہوگی، جو فریق ثانی جی میں اچھا اختلاف کرو نہیں میرا میں فریق ثانی کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں جنرل باجوہ کو یا جنرل راحیل شریف کو یا ڈی جی آئی ایس آئی کو ووٹ نہیں دیتا ہوں. میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیتا ہوں. مجھے اس کے اعمال کا جواب چاہیے، مجھے اس سے جواب چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ بھاگتا ہے اپنی زندگی کو سکون میں لانے کے لیے، اگر وہ پاکستان سے بھاگتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے نا، کیونکہ جرنیلوں کے آگے ہمارا حق جو ہے وہ سرنڈر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس پاکستان کو اپنا فیملی انٹرپرائز سمجھتے ہیں، اپنی دکان سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو مرضی کر دوں. ایگزیکٹلی میرا کرایہ داروں کو آپ وہ کرایہ دار ہیں بیچارے. آپ تو سر مجھے کرایہ دار نہیں چاہیے. میں انہیں ووٹ دیتا ہوں، انہیں مالک کہتا ہوں. ایک منٹ دیں جی. اب ہم نہیں اب معاملہ نہیں ہوگا کیونکہ وجاز صاحب نے ایک کام پہ جانا. سر میں نے یہی شرٹ کا بھی فرق ہوتا ہے، شرٹ کا رنگ بدل رہا ہے. سر میں نے یہیں پر بیٹھ کر ایک گزارش کی تھی کہ جب آپ منشیوں کو، اکاؤنٹنٹس کو جب آپ وزیر خزانہ لگائیں گے نا، تو پھر سر وہ صرف لیجر بیلنس کر رہے ہوں گے، بیلنس شیٹ بنا رہے ہوں گے. معیشت کبھی منشی نہیں چلا سکتے. کبھی ہم وہ حفیظ شیخ کے لے کے آتے ہیں، کبھی ہم جناب وہ شوکت ترین کو لے کے آتے ہیں. تو اس طرح معاملہ ذرا بڑی ہیٹڈ ہو گئی اپنا یہ ساری لائٹ. نہیں وہ بات دی گل ہے کہ لائٹ نہ ہونے کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن حالات ہی ہو گئے. جب آپ کے سیاستدان آنکھیں بند کر لیں گے حقائق سے، وہ حقائق جو 74 سال سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو پھر اسی طرح کی جو ہیٹڈ ڈیبیٹس ہیں وہ جنم لیں گی، اور وہ ادارے اسی طرح پھر گلیوں میں، چوراہوں میں، بیٹھکوں میں ڈسکس ہوں گے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں جب وہ سیاست کریں گے. تو فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.